26ویں آئینی ترمیم آپ کے سامنے ہے اور اس کی بنیاد پر ایک آئینی بحران، اوشتو صاحب تو ہیجان کی بات کر رہے ہیں، آئینی بحران سامنے ہے اور اس پر کئی قسم کے آپ کے اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ حالانکہ 26ویں آئینی ترمیم میں کہا جا رہا ہے کہ بہت قانونی سکم ہے اور اگر یہ سکم برقرار رہی تو یقیناً یہ بحران بھی طوالت کرے گا اور مزید تکلیف دہ ہوگا۔ آئینی کورٹ کا جو کانسیپٹ تھا وہ پورا نہیں ہو سکا اور آئینی بینچ اس کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر رہا ہے۔ تو اس 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس وقت جو آپ کے بحران ہے، آئینی بحران، وہ 26ویں آئینی ترمیم کی بنیاد پر پیدا ہوا ہے سر؟ میرا خیال ہے کہ جس بحران کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ 26ویں ترمیم سے پہلے بھی آیا ہوا تھا۔ البتہ میں بارو کروں گا وہ الفاظ جو میرے سینئر جناب اشتراصاف علی صاحب نے فرمایا کہ ہیجانی کیفیت ضرور ہے اور اسی ہیجانی کیفیت کی وجہ سے معاملات کو بحران کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، بڑی سمپل سی بات ہے، بڑا خوبصورتی سے ایلیبوریٹ کیا جناب اشتراصاف صاحب نے کہ کیا فارمیشن چینج ہوئی، ججز کی تعداد اتنی ہے سپریم جوڈیشل کمیشن میں، اور جو پارلیمانی کمیٹی تھی اس کا سائز کٹ کر کے پہلے وہ تین تھے، یعنی 6 ممبرز ہوتے تھے، 3 ممبرز ٹریجری بینچ کے، 3 ممبر جو ہے وہ اپوزیشن کے، بلکہ 8 تھے، وہ کٹ ڈاؤن کر کے 2 کر دیے گئے، یعنی کہ 4 پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ اس کمیشن کا حصہ بنیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ فرض کر لیں کہ کیا اپوزیشن اور حکومت کو آپ ایک پیج پہ دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے اس وقت تو نہیں ہے۔ آئندہ آنے والے سالوں میں بھی مجھے یہ نہیں لگ رہا کہ 2 اپوزیشن کے ممبرز ٹریجری بینچز کے ساتھ مل کے کسی جج کی ایلیویشن کے حوالے سے ووٹنگ کریں گے یا فیصلہ کریں گے۔ اب ججز میں اگر کوئی تقسیم ہے تو اس میں اگر ٹریجری بینچز کا پلڑا اس پلڑے میں ووٹ جاتا ہے تو وہ ججز بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف پولیٹیکل موٹیویٹڈ یا پولیٹیکل جو فگرز ہیں ان کے ووٹ کی وجہ سے یہ بندہ بن رہا ہے۔ تو آلموسٹ وہی فارمیشن ہے، صرف یہ ہوا کہ پارلیمانی کمیٹی، مجھے یاد ہے جب 2011 میں پہلا اجلاس ہوا تھا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا، تو اس میں کچھ فیصلے ایسے تھے جو پارلیمانی کمیٹی کے پاس جب گئے تو انہوں نے جوڈیشل کمیشن کے فیصلوں کو بھی انڈو کیا، اور پھر ایک پٹیشن آ گئی عدلیہ کے پاس جس میں انہوں نے پارلیمانی کمیٹی کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریڈنڈنٹ کر دیا کہ ان کا کام صرف رہ گیا ڈاکخانے کی حد تک کہ پوسٹ آفس ہے، بس انہوں نے آگے بھیج دینا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ 2011 سے لے کر 2024 تک یہی ہوتا رہا کہ وہ پارلیمانی کمیٹی کی سفارشات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ لہذا پارلیمنٹیرینز نے ہی وہ 18th امینڈمنٹ کے تحت وہ لے کر آئے تھے جوڈیشل کمیشن کا جو کنسیپٹ ہے، تو اس میں انہوں نے اکثریت یعنی 2/3 میجارٹی سے امینڈمنٹ کر کے اس میں یہ شکل بنا دی کہ پارلیمانی کمیٹی کو ضم کر دیا جوڈیشل کمیشن کے باقی ممبران کے ساتھ۔ اب لا منسٹر بھی اس میں بیٹھتا ہے، پاکستان بار کونسل کا نمائندہ بیٹھتا ہے، پروونشل بار کونسل کا نمائندہ بیٹھتا ہے، اور وہی پارلیمنٹیرین جو 4 ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑی سی دھول اگر ابھی اٹھی ہوئی ہے، جب بیٹھ جائے گی تو سارے یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے یہ مناسب ہوا ہے۔ اب مثلا میں ذاتی طور پہ اس حق میں نہیں تھا کہ ججز کی ایلیویشن کے لیے ایج لیمٹ 45 سے 40 کر دی جائے۔ ہم نے پاکستان بار کونسل نے وفاقی حکومت کو جو مسودہ بھجوایا تھا اس میں ایج 45 ہی رکھنے کی سفارش کی تھی۔ بہرحال پارلیمان نے 40 کر دی، لیکن آپ دیکھیں وزڈم کیا ہے۔
ابھی تک جتنی بھی ہائی کورٹس میں ایلیویشن ہوئی ہیں تمام کی تمام 45 پلس ہوئے ہیں. میننگ دیر بائی کہ پریکٹیکلی 40 پلس کو انہوں نے نہیں انڈکٹ کیا, 45 پلس ہی آئے ہیں. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ جب سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی تو میرا خیال یہ ہے کہ بہتری ہو جائے گی. البتہ 27th امینڈمنٹ نظر آ رہی ہے شاید آ جائے. اب اس میں کیا کیا, اس میں جو تصحیح جو کچھ غلطیاں گرامیٹیکلی کیوں غلطیاں رہ گئی ہیں, ادروائز ایک دو چھوٹی لوپ ہولز ہیں, شاید وہ 27th امینڈمنٹ میں کور ہو جائے.